الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی اور قوت سے گھومتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو آگے بڑھ کر تاب مقصد پہنچ جاتے ہیں، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرتے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ النازعات کی آیہ مبارکہ نمبر 5 فائدہ کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ملائکہ کے حوالے سے ہی، اور اس میں ان ملائکہ کا ذکر ہوا جو اہل ایمان اور ان میں سے جو کاملین مسلمین ہیں ان کی روح نکالنے کا انداز، اور اس کے مقابلہ میں جو مجرم ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی روح نکالنے کا کیا انداز اور طریقہ ہے، اس پر کل تفصیلی آپ نے گفتگو سنی پہلی 2 آیات میں۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ملائکہ کا ہی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، فرمایا اسی طرح ہمیں ان فرشتوں کی بھی قسم ہے جو بڑی برق رفتاری کے ساتھ، تیز رفتاری اور پوری قوت کے ساتھ وہ گھومتے ہیں، وہ چکر لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے لاکھوں کروڑوں ایسے ملائکہ کو پیدا کر رکھا ہے جو زمین کی جانب اپنے اپنے کاموں پر مامور ہیں۔ کچھ آسمانوں پر مامور ہیں، کچھ اہل ذکر کی محفلوں کے لیے مامور ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے مامور ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی، اللہ کے بندوں کی جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ آواز لگاتے ہیں تو ان کی غیبی طور پر وہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملائکہ کی ذمہ داری لگا رکھی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا کہ جب تم کہیں جنگل میں ہو اور وہاں پر چٹیل میدان ہے، جنگل ہے، اور وہاں کسی انسان کا کوئی وجود جو ہے وہ ممکن بھی نہیں ہے، اور تمہاری سواری جو ہے وہ گم ہو جائے اور وہاں تمہیں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو تمہاری مدد کرنے والا ہو، تو فرمایا وہاں کھڑے ہو کر صدا لگاؤ اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ کسی غیب بندوں، رجال الغیب انہیں کہا جاتا ہے، ایسے جو نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ رجال الغیب کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی انداز میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں، کئی ایسے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، انہیں محفوظ بھی کرتا ہے، انہیں تکالیف سے بچا بھی لیتا ہے، اور ان کا وہ ایک سہارے کے طور پہ وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور سب سے بڑے فرشتے کی مثال رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ ظاہر ہے آپ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو آپ پیدا ہوئے پیدائشی طور پہ ہی آپ اللہ کے نبی تھے، اسی لیے آپ کی جو محبت تھی آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، وہ باقی سارے بیٹوں سے بڑھ کر تھی، اور لڑائی کی وجہ بھی یہی تھی اور کنویں میں گرانے کی وجہ بھی یہی تھی۔ باقی بھائی یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو والد ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، وہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس دل میں اس ملال کی وجہ سے انہوں نے تدبیر بنائی کہ اس کو ویسے ہی دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔ تو اس محبت کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ باقیوں میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی اور رسول نہیں تھا، اللہ کے نبی صرف حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ ظاہر ہے
نبی سے محبت جو ہے وہ تو ایک اور درجے کی ہے. انہیں معلوم تھا کہ ان پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. نبی کو یہ علم تھا اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے باتوں سے کہ اس پر آزمائشیں آئیں گی, اور ان کو یہ علم تھا کہ اس کی والدہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ساری محبت اس بنیاد پر تھی. لیکن باقی جو تھے برادران یوسف, انہوں نے اس بات کو ایک اور اینگل سے لیا, ایک اور زاویے سے دیکھا. تو جب انہیں کنویں میں گرایا جا رہا تھا تو ظاہر ہے کنویں میں کوئی چیز گرائی جاتی ہے اتنا ٹائم لگتا ہے, ایسے چھوڑی ہو گئی سیکنڈ. تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا, یہ اسرائیلیات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان پہ, اللہ نے حکم فرمایا جبریل جاؤ میرے یوسف کو کنویں میں نیچے گرنے سے پہلے نیچے اپنے پر کر لینا. اب پہلے آسمان کی بلندی زمین سے آپ کو اندازہ کتنی ہے, اور پھر اتنی بلندی ہے پہلے سے دوسرے آسمان میں, اتنا ہی فاصلہ جتنا زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ, اور پھر 7واں آسمان آتا ہے. اب سفر دیکھ لیں کتنا بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائیوں نے چھوڑا تو نیچے گرنے سے پہلے جبریل السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے پر کر دیے تھے, انہوں نے نیچے نہیں گرنے تھے. اب آپ اس سے رفتار چیک کر لیں کہ ملائکہ کی رفتار کیا ہے اور جبریل السلام کی رفتار کیا ہے. اب ایک وہ فرشتہ ہے جس کا کام ہے جب کوئی بیج فصل میں بویا جاتا ہے, زمین میں فصل اگائی جاتی ہے, کاشتکاری کی جاتی ہے, تو آپ کو پتہ ظاہر ہے تو ایسے بیج گرایا جاتا ہے, کوئی ٹیڑھا کوئی سیدھا کوئی الٹا. لیکن ظاہر ہے وہ جو پودا نکلنا ہے وہ تو ایک اس کے درمیانی جگہ مخصوص ہے, وہیں سے نکلنا ہے. تو پھر کوئی دانے ضائع ہو جائیں, کوئی بیکار ہو جائیں, کسی کا منہ نیچے کسی کا اوپر, تو اللہ نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو ہی وہ سارے دانے گراتا ہے تو ایک لمحے سے پہلے جب دوسرے وہ گراتا ہے اس سے پہلے سارے دانوں کو وہ سیدھا کر دیتا ہے. اندازہ کریں, یہ ملائکہ کی ڈیوٹی مالک ہے. اور ان کی رفتار اب آپ چیک کر لیں کیا رفتار ہے. لوگ جب معراج کی بات ہوئی تھی لوگوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ براق جو ہے اس پر اس لوگ سوار ہیں اور رات کے ایک حصے میں گئے اور رات میں 7 آسمان بھی پھر لیے, عرش پہ بھی چلے گئے, لوگ قلم بھی دیکھ لیا, جنت بھی دیکھ لی, دوزخ بھی دیکھ لی, اور یہ حرم سے بیت المقدس جانا یہی اتنا سفر ہے, کہاں مکہ کہاں فلسطین, اتنا سفر یہ کیسے ہو گیا. تو فرمایا گیا کہ جس براق پر لے گئے تھے اس کی رفتار کیا تھی. تو جی اسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی سی رفتار ہے کہ جہاں اس کی 1000 کلومیٹر تک تو اس کی نظر جاتی, جہاں وہ دیکھتا ہے جس جگہ اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں اس کا قدم ہوتا ہے. براق کا معنی ہی ہوتا ہے جو بجلی سے تیز ہو. عربی زبان میں برق کہتے ہیں بجلی کو, یہ الیکٹریسٹی, ٹھیک ہے. اور براق کہتے ہیں جو بجلی سے 1000 گنا زیادہ تیز ہو. بجلی جب آتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب بجلی بند ہوتی ہے, تو جب آتی ہے کتنے سیکنڈ میں کہاں پہنچ جاتی ہے اندازہ کریں. تو اس کا نام برق نہیں تھا, اس کا نام تھا براق, بجلی سے بھی 1000 گنا تیز. اب جناب ہمارا گریڈ اسٹیشن فرض کیا یہاں سے ایک ملتان کا ہے, لاہور کا ہے, اسلام آباد کا یا منگلا کا ہے. منگلا سے جو ہی بجلی جو ہے وہ اس کو چھوڑا جاتا ہے, آن کیا جاتا ہے, تو کتنے سیکنڈ میں یہاں لاہور میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بس یہ چیز ہے. اب تو سائنس نے یہ چیزیں آسان کر دی ہے سمجھنا کہ جناب ایسی رفتار بھی. تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ ملائکہ جو ہیں والسابحات سبحا, ان فرشتوں کی قسم جو تیزی اور قوت کے ساتھ گھومتے ہیں. والسابقات سبقا, پھر ان کی ہمیں قسم ہے فرشتوں کی جو آگے بڑھ کر اپنا جو مقصد ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں جس مقصد کے لیے, ٹھیک ہے. یفعلون ما تؤمرون, ملائکہ تو وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے. ایک لمحہ کے اندر وہ اللہ کے حکم کے پابند کھڑے ہیں, جو اللہ نے حکم دیتا ہے فوراً اس پر وہ عمل کرتے ہیں. آگے فرمایا گیا فالمدبرات امرا,
پھر وہ حکم کے مطابق تدبیر کرتے ہیں۔ یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ بارش آتی ہے، یہ جناب سیدنا میکائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی، اللہ نے یہ ذمہ داری ان کی حوالے کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک مطلع صاف ہے اور اچانک بادل آتے ہیں، چھا جاتے ہیں، سیاہ بادل اور جناب آندھی، طوفان، بارش، اور ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب بڑے گھنے بادل، سیاہ بادل آگے ہوتے ہیں کہ جی ابھی بارش آئی، اور ہوا چلتی ہے، سارے بادلوں کو صاف ہو جاتی ہے، بارش ہوئی نہیں، انسان دیکھتا رہ گیا یہ کیا ہوا۔ تو یہ سارا یہ کس کے ذمے؟ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام۔ اور کس انداز میں وہ بادلوں کو چلاتے ہیں، کس انداز میں ہوا کو چلاتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ حکم سب جگہ پہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ سارے جتنے ملائکہ ہیں یہ اللہ کے احکامات کی وہاں پر عمل درآمدی میں ہر لمحہ تیار کھڑے۔ تو یہ نظام زندگی جو ہے یہ سارا ظاہر ہے، وہ تو مالک ہیں، جیسے ایک مالک ہوتا ہے نا جی، اور اس کے آگے ملازمین ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، تو کام وہ کرتے ہیں لیکن کام کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مالک نے یہ کیا، اللہ کے مالک وہ کرتا نہیں، ظاہر ہے وہ مالک ہے، جو بھی ہوگا ہوا چلائی اللہ نے چلائی، اس لیے کہ جبریل حضرت میکائیل علیہ السلام کون ہوتے ہیں؟ چلانے والے، حکم تو مالک کا ہی ہے، چلا تو رہا ہے لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، مالک کا ہے۔ تو اس لیے وہ ساری بات لوٹ کے کہاں جائے گی؟ مالک کی طرف۔ انسان کو موت آتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کبھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کبھی کوئی پرابلم ہو گیا، کبھی دل بند ہو گیا جناب، کبھی شوگر کا اٹیک ہو گیا، کبھی جناب بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، نس پھٹ گئی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، موت آ گئی۔ کیسے فوت ہوئے تھی؟ ہارٹ اٹیک ہوا۔ دل کون ہوتا ہے کسی کو مارنے والا، موت دینے والا؟ موت اور حیات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کہا اللہ نے مارا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اٹیک ہوا جی۔ کیسے ڈیتھ ہوئی جی؟ اٹیک ہوا۔ کیسے ڈیتھ ہوئی جی؟ ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ گاڑی کون ہوتی ہے کسی کو مارنے والی، زندہ کرنے والی؟ موت اور حیات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ خالق الموت والحیات، جو پیدا کرنے والا ہے وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے، لیکن کیا ہے؟ اسباب ہیں، یہ اسباب پہ نظام چل رہا ہے، لیکن سارے اسباب جاتے کس طرف ہیں؟ اللہ کی طرف۔ ان کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ میں بول رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ آپ سن رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں سننے والے؟ کیسے سن سکتے ہیں؟ نہیں، بلا بھی اللہ رہا ہے، سنوا بھی اللہ رہا ہے۔ حقیقی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کے کوئی بات کرنے والے؟ بٹھا کے کون بیٹھا ہے؟ اللہ بیٹھا۔ یہ سارا نظام حقیقت میں لوٹتا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، سارا نظام اس کی طرف ہے۔ اور جب انسان اس بات پہ دل سے آ جائے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو انسان اگر اس چیز کو عقیدے میں لے کے آ جائے اور سمجھ لے تو اسی وقت وہ مومن کامل بن جائے۔ بعض دفعہ ہم ساری چیزوں کے اسباب پہ آ گئے اور اس پہ آ کے ٹھہر گئے، لیکن ہم اصل حقیقی مالک کو بھول بیٹھے۔ یہی ہماری رسوائی کا سبب بنا کہ ہم نے اپنے حقیقی مالک کو چھوڑ دیا۔ اولاد کی محبت میں، دولت کی محبت میں نہ حلال کا دیکھا، نہ حرام کا دیکھا، نہ عبادات کا دیکھا، نہ فرائض کا دیکھا۔ کاروبار میں نہیں لگے تھے جی، وہ کام اتنا تھا کہ بس وہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اگر وہ کام اور کاروبار کس نے دیا ہے؟ اگر وہ کاروبار ہی ختم کر دے تو ویلے رہ جائے تو پھر بتاؤ کیا کرو؟ کل دیکھیں ہم، اللہ ہمیں دکھاتا ہے لیکن ہم آنکھیں میچ کے بیٹھے ہیں۔ کل جو ایک اللہ معاف کرے وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی، جو زلزلہ آیا ترکی میں، شام میں، عراق میں، وہ باقی علاقے، مصر کے کچھ علاقے، لیکن زیادہ شدت جو تھی وہ ترکی میں تھی، تو خیر انہوں نے نیا نام رکھ لیا ترکیہ، تو ترکیہ کی تھی۔ تو کیسے بلند آسمان سے باتیں کرتی، جو بلڈنگ تھی ساری ایسے کی، ایک سیکنڈ ایسے دیکھا گیا بس اور گئی۔
اور رب نے ایک بس ایسے جھٹکا دیا. یہ طاقت کو دکھاتا ہے کہ اے انسان سمجھ جا. تو آج زمینی خداؤں کے پیچھے پڑ گیا ہے, اپنے حقیقی خدا کو بھول کے بیٹھا ہے. اب اللہ نے ظاہر ہے وہ عذاب تو نہیں بھیجنے, اس نے وعدہ کیا اپنے محبوب سے. اب وہ عذاب تو نہیں آئے کہ ہم بیٹھے ہوں اور ہمارے اوپر پتھر اوپر سے برسنا شروع ہو جائے, یہ تو نہیں ہے. لیکن یہ وہ کام دکھاتا ہے. بتائیے زمین کو ہلانے والا کون ہے؟ یہ زلزلے لانے والا کون ہے؟ قرآن میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث باخبارها بان ربك اوحى لها. پورا قرآن اس نے بیان کیا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ رب کا قرآن ہے جو ہمیں بیان کر رہا ہے. پھر ایسا اس نے زلزال کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. 1 منٹ تھا نا جی, ٹوٹل 1 منٹ سے بھی کہتے ہیں کچھ سیکنڈ شاید کم تھے, اور پوری کیا حشر کر کے رکھ دیا. اتنی بلند و بالا منزلیں, بلڈنگیں, پلازے, ٹاورز, سارے کے سارے 1 سیکنڈ میں تباہ ہو برباد ہو گئے. ان کو ویسے مشینری سے گرائیں تو پتہ نہیں کتنے ماہ لگ جائیں گراتے. تو یہ ہمیں میرا خیال ہے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے, ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب میں غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے معاملات اور یہ آفتیں جتنی آ رہی ہیں یہ مسلم ممالک میں ہی کیوں آ رہی ہیں, یہ بھی کبھی سوچنا چاہیے, اس پہ بھی کبھی غور کرنا چاہیے. میں ایک بات عرض کر کے سوال آپ پہ چھوڑ جاتا ہوں, آپ ذرا سارے سوچئے گا. ہم سب پہ فرض ہے سوچنا, غور کرنا. یہ اس کی مثال اس کے لحاظ سے نہیں ہے, لیکن ایک تعلق کی بات میں کرنے لگا ہوں. مجنوں, یہ شیخ سعدی نے یہ مثال لکھی, بڑا دانا آدمی تھا, بہت پڑھا لکھا آدمی اور بزرگ صوفی تھا, اور اس کی مثالیں دنیا میں چلتی. کہتے ہیں جی مجنوں بیٹھا تھا, سارے اسے پتھر مار رہے تھے اور وہ چپ سے آیا. وہاں سے لیلا کا گزر ہوا, اس نے پھول مار دیے, اس کی چیخیں نکل گئی. بس میں اتنی بات کر رہا ہوں, آگے آپ سوچیے گا, آپ پہ بھی فرض ہے. بس ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ وقت اور جب بھی آزمائشیں آ رہی ہیں تو مسلمانوں پہ ہی کیوں آ رہی ہیں. مسلمان کدھر کھڑا ہے, اور مسلمان کتنا وفادار ہے اپنے مالک کا, اور کتنا وفادار ہے اس کلمہ شریف کا جو کلمہ اس نے اپنے مالک سے وعدہ کر کے پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بار دیگر یہ کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں, سب کچھ کلمہ شریف ہے, سب کچھ کلمہ شریف ہے, سب کچھ کلمہ شریف ہے. بس اس وعدے کو یاد کرو اور اس پہ غور کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لفظ نہیں ہے, یہ زبانی کوئی الفاظ نہیں ہے, یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک وعدہ ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے جو پیدائش سے لے کر قیامت تک, میزان تک اور جنت میں جانے تک کا عہد ہے. اس عہد کی وفاداری کرنی ہے. بقول اقبال, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس عہد کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. معاذین